السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے کہ اللہ کی مدد بندہ مومن پر کب آتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ قرآن و حدیث کو سن کر صرف لذت پانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ قرآن و حدیث پر عمل کرو گے تو اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ ہم صرف لذت کی حد تک رہ گئے۔ کیا اللہ نے فرمایا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بس یہیں تک ہماری پوزیشن رہ گئی۔ اگر ہم اسے عمل کے سانچے میں ڈھالتے، اگر اس کو عمل کا لبادہ دیتے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں عزت کی دولت عطا فرماتا اور کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرماتا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے بندوں سے فرمایا، وہ بندے جو غفلت کے شکار ہیں، اور وہ بندے بھی جن کی زندگی، جن کی صبح و شام، جن کے عادات و اطوار اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو بہت زیادہ خوش فہمی کے شکار ہو کر کہ ہمارے پاس تو بے پناہ دولت ہے، ختم ہونے والی نہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمارے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس تو وہ ہے، جس طریقے سے چاہیں ہم جئیں، ہمیں کبھی زوال نہیں آ سکتا، کبھی پریشانی نہیں آ سکتی۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی آزمائشوں میں گزر رہی ہے، تکالیف میں گزر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا کریم، میرا پروردگار اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم روزہ رکھنے والے، ہم نماز پڑھنے والے ان مصیبتوں میں گرفتار کیوں ہیں؟ تو مصیبتوں کو دیکھنے سے پہلے ذرا اپنے اعمال کا بھی تو ہم جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہماری صبح و شام کیسے گزر رہی ہے، ہم اپنے رب سے کتنے قریب ہیں اور ہم اپنے رب سے کتنے دور ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے رب کی عظمت پر قربان جائیے کہ اس کی بارگاہ سے ہزار میل کوئی اگر دور بھی چلا جائے تب بھی میرا رب اس دور جانے والے کو چھوڑتا نہیں، بلکہ اپنے بندے سے کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، کسی اور کی طرف تمہیں نہیں بلایا جا رہا، رجوع لاؤ، پلٹ آؤ۔ کس کی طرف پلٹ آؤ؟
تمہارے رب کی طرف. تمہارا ہی تو رب ہے, تمہارا پالنے والا ہے, تمہارا معبود برحق ہے, احکم الحاکمین ہے. دنیا کا نظام اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی انسان کسی کے ماتحت ہے اور پھر اسے چھوڑ کر کے بھاگ جائے, دور چلا جائے, اور پھر وہ اگر پلٹ کر کے آئے تو اسے کہا جاتا اب تیری ضرورت نہیں, تو جا یہاں سے. لیکن میرے رب کی عظمت پر قربان جائیے, اگر کوئی اس کی طرف پلٹ کر کے آتا ہے تو اس آنے والے کو میرا رب فرماتا ہے میرے بندے اگر تو ایک بالشت بڑھے گا تو میری رحمت ایک ہاتھ تیرے استقبال کے لیے بڑھے گا, اگر تو چل کر کے آئے گا تو میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی. میرے بندے تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, میں تیرا رب ہوں, آجا پلٹ کر میری طرف. تو جب آئے گا تو کوئی بھی عزت میں تجھے عطا کر دوں گا, کوئی احوا وقار میں تجھے عطا کر دوں گا, تیری ہر پریشانی کا علاج میں تجھے عطا کر دوں گا, اور ہر مصیبت اور غم سے تجھے رہائی میں عطا کر دوں گا. تو رب فرماتا ہے پلٹ آؤ, اپنے رب کی طرف, کسی اور کی طرف نہیں بلا رہا, اپنے رب کی طرف آ جاؤ. رب تمہارا ہے, رحمان و رحیم ہے, عزت اس کے دست قدرت میں ہے, رزق اس کے دست قدرت میں ہے, زندگی اس کے دست قدرت میں ہے, موت اس کے دست قدرت میں ہے. پلٹ آؤ اس کی طرف. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, جب کوئی دور ہو جاتا ہے میرے رب سے اور جب پلٹ کر آنے کا ارادہ کرتا ہے تو جانتے ہیں میرے مولا کو کتنی خوشی ہوتی ہے, مولا کو کتنی خوشی ہوتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص, کوئی مسافر سامان سفر اور سواری کو لے کر سواری کے ساتھ روانہ ہوا, جنگل میں پہنچا, اور جنگل میں پہنچنے کے بعد اپنی سواری کو باندھ دیا اور پھر ایک درخت کے نیچے وہ سو گیا. جب آنکھ کھلی تو جنگل میں اسے اپنی سواری نظر نہیں آ رہی, سواری چلی گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب اس انسان کی جنگل کے اندر سواری غائب ہو جائے گی تو اس کی طبیعت پر کیا گزرے گی کہ میں کہاں جاؤں, میں کیا کروں. ایسے میں وہ اپنی سواری کی تلاش میں نکلے گا. جنگل میں کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی بھاگ رہا ہے, کبھی دوڑ رہا ہے, کبھی چل رہا ہے, دور تک دیکھ رہا ہے, یہاں تک کہ چلتے چلتے اپنی سواری کو تلاش کرتے کرتے وہ تھک گیا, اور تھکنے کے بعد ایک درخت کے سائے میں سو گیا. آنکھ لگ گئی, جیسے ہی اس شخص کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے, اس کی سواری سامنے کھڑی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب وہ سواری کو دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں جس طریقے سے کوئی بھی سواری مسافر کو مل جائے اس سے جتنی مسافر کو خوشی ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ کوئی خدا سے دور ہونے والا بندہ پلٹ کر خدا کی طرف آتا ہے تو میرے مولا کو خوشی ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.